برحمت امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلی علی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابتدائی کلام میں بے شک تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا سزاوار ہیں اس واجب الوجود کی بارگاہ میں کہ جو کل کائنات کا پالنہار. رب ایسا کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. رب ایسا کہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. رب ایسا کہ جو عقیدہ توحید کا محور و مرکز ہے. پھر وہ رب ایسا کہ جو ہر ایک دکھے ہوئے اور مضطرب دلوں سے نکلنے والی ہر ایک دعا کو سننے والا ہے. نہ صرف وہ رب اکبر، وہ رب رحیم، وہ رب کریم، وہ رب کائنات، دکھے ہوئے اور مضطرب دلوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں، جو صدائیں نکلتی ہیں اور جو آہیں نکلتی ہیں، تو تمہارا رب وہ رب ہے، تمہارا پروردگار وہ پروردگار ہے کہ نہ صرف کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ تمہارے دکھے ہوئے دلوں سے نکلنے والی آہوں تک کو سننے والا وہی پروردگار عالم ہے. اور نہ صرف وہ دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ ہماری اور آپ کی تمام جائز حاجات کو مستجاب کرنے والا بھی وہی رب اکبر ہے. اور باتیں حمد و ثنا ہے رب العزت کے. ہمارا تمام در درود و سلام ہو خدا کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبی بندوں پر کہ جن کی چاہت میں آ کر رب کائنات نے اس پوری کائنات کو خلق کیا اور جن سے منسوب ہو کر آئے تھے درود نے فضیلت پائی. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماتم داران حسین، سوگ بنانے خانوادہ سید الشہداء نہیں سلام علیکم. نادری کی مثال ہوں علم عباس کی بنا ہوں چاند تقیق کے سائے میں ان مجلسوں میں آتے رہی عاشق بہاتے رہی گریہ کرتے رہی ماتم کرتے رہی. اور جناب شہزادگی کونین ان کے بھرے گھر کا حسن. امراط گرامی، یقیناً آپ کا
बार बार अपने चेहरों पर अपने रुमालों को फेरना इस बात की निशानदही कर रहा है। और वैसे भी जब मैं आई थी तो साहिबा खाना ने भी मुझसे ये कहा कि आप अभी यहीं पर ठहर जाइए कि अंदर बहुत गर्मी है। यकीनन गर्मी का मौसम है, गर्मी तो है, लेकिन इस गर्मी से वो कब्र की गर्मी बहुत बेहतर है कि हम जितने लम्हात इस गर्मी में सर्व कर लेंगे, शायद इन लम्हात के सदके हमारी कब्रों के अंदर इतनी गर्मी ना हो और जन्नत के बागों की खिड़कियां हमारे कब्रों के अंदर खुल जाए। और मेरे गिरामी, हम सब एक अकीदे के तहत अपने अपने घरों के आरामदेह बिस्तरों को छोड़कर रात के इस पहर जो इस घर में, इस बारगाह में, इस अज़ाखाने में जमा हुए हैं, तो वो क्यों जमा हुए हैं? यकीनन न मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन एक अकीदा ऐसा है कि जो हमें और आपको एक रिश्ते में बांधा हुआ है। और वो रिश्ता हमारा ऐसा बेहतरीन रिश्ता है कि वो हमारा रिश्ता हुसैनी रिश्ता है। और याद रखिए कि जो भी कोई चीज हो, जब वो हुसैन से वाबस्ता हो जाती है तो फिर वो फना नहीं होती, वो हमेशा बाकी रहती है। और हम सब उसी एक अकीदे को लेके कि हम हुसैनी है ना, हम हुसैन के अज़ादार हैं, हम हुसैन के मातमदार हैं, हम हुसैन के पुरसादार हैं, हम अपने आरामदेह घरों के बिस्तरों को छोड़कर यहाँ पर जमा हुए हैं, तो एक अकीदे के तहत जमा हुए हैं। और वो मेरा और आपका अकीदा क्या है कि एक मर्तबा जिसने जब, जहाँ, जिस पल, जिस मौसम में, जिन हालात में इसको बिछा दिया, इसको जिसे हम फर्श अज़ाए हुसैन कहते हैं, तो फिर उसपे कोई आकर बैठे या ना बैठे, जैसे ही साहिब खाना ने इसको बिछा दिया, मजलिस तो बहुत बाद में होती है, फर्श अज़ा पहले बिछाता है, तो एक मर्तबा जैसे ही ये बिछ गया, एक मर्तबा बकैये की एक टूटी हुई कब्र से एक पहलू शिकस्ता माँ कि जिसे जमाना हुसैन की उजड़ी हुई माँ, शहजादी तो सबसे पहले आकर बैठी होती है इस फर्श में। एक मर्तबा आपकी आंखों से ये बहने वाली फुरात जब रुमाले सैयदा की जीनत बन जाती है ना, तो एक मर्तबा जिस बीबी ने जब जैसे जिस पल, जिस लम्हे जनाबे सैयदा को उनके भरे घर का पुरसा दिया होता है ना, एक मर्तबा रसूल की बतूल बेटी उसका नाम लेकर एक मर्तबा उसे कायनात की, उसकी दुनिया की, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ देकर जाती है। कौन दुआ दे रहा है? रसूल की बतूल बेटी दे रही है। एक मर्तबा जनाबे सैयदा अपने हाथों को फैला, जानती है ना फातिमा ज़हरा बहुत जख्मी है, इतनी जख्मी है कि जनाबे सैयदा से उनका हाथ नहीं उठता, लेकिन अपने हुसैन के अज़ादारों को हर मजलिस में हाथ उठाकर बतूल ये दुआ देकर जाती है, ए बारे फातिमा ज़हरा का भरा घर एक दोपहर में उजड़ गया, ए बारे इस बीबी के घर को आबाद रखना कि जो मुझे मेरे भरे घर का पुरसा दे रही है। कौन देता है ये दुआ? फातिमा ज़हरा देती है, रसूल की बतूल बेटी देती है, कहाँ देती है? इस फर्श अज़ा पे देती है। यानी शहजादी का ये अमल बताता है, ए हुसैन के मानने वालों, ए हुसैन के रोने वालों, अरे कभी भी इस फर्श अज़ा को मामूली न समझना, बल्कि ये फर्श अज़ा वो फर्श अज़ाए हुसैन है कि जिस पे बैठ के हुसैन के खालिक से, हुसैन के सदक़े में जो दुआ मांगी जाती है, वो कभी उसकी बारगाह में रद्द नहीं होती। इसीलिए हम दुआ गो हैं कि साहिब खाना ने जिस खुलूसे नियत, मोहब्बत और अकीदत के साथ इस मजलिस अज़ा का, इस नज़र नियाज का एहतमाम किया है, शहजादी कौनैन इनकी इस खिदमत को और इनकी इस पुरसादारी को कबूल फरमाए। और आप तमाम मोमिनात जहाँ
सरा से चलकर इस पर शज़ा पर आकर बैठी है। आपकी आमद को, आपके गिरिए को और आपकी तमाम जायज़ हाजात को शहज़ादी कौनैन अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। कुल मोमिनीन व मोमिनात पर रिज़्क़ व रोज़ी, सेहत व सलामती और खुदा की रहमतों का और नेमतों का नुज़ूल हो। हम जिए तो आले मोहम्मद के लिए, जान दे तो आले मोहम्मद के लिए, और हम सबको कभी कोई गम ना हो सिवाय गमे हुसैन। अब वो एक दुआ कि जिस पर आमीन कहना दौरे हाजिर में हम सब पर वाजिब है। और दुआ क्या है? तो दुआ ये है कि वारिस बेवारिस नहीं है, हमारा वारिस, हमारा वक्त का इमाम पर्दे गैबत पे मौजूद है। इमाम ज़माना के ज़हूर के ताजील हो, बराए ज़हूर ताजील इमामी ज़माना बाज़ बुलंद सलावत। सल्ली अला मोहम्मद जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, साहिबल खाना की तरफ से कहा गया कि उन्वान वही होना चाहिए जो उन्वान हमारी शान भी है, हमारी जान भी है, हमारी पहचान भी है। और वो उन्वान वही है कि नबी करीम ने कहा कि देखो अपनी मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली इब्न अबी तालिब। और यकीनन अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र करना ऐन बात है। ये हदीस रसूल आपसे ज्यादा किसे मालूम होगी? बेशक ये उन्वान इतना खूबसूरत है, ये उन्वान ऐसा बेहतरीन है कि इस उन्वान के लिए भी बयान करने के लिए भी अलग से भी अगर अशरों के अशर हो जाए तब भी ये उन्वान मुकम्मल नहीं हो सकता। उन्वान क्या है? उन्वान है अली इब्न अबी तालिब। एक मर्तबा हर मर्ज़े ला दवा की दवा है अली का नाम, हर मर्ज़े ला दवा की दवा है अली का नाम, और मुश्किल में बेहतरीन दुआ है अली का नाम, मुश्किल में बेहतरीन दुआ है अली का नाम। अर्शे परी पे लिखे हैं 100 नामे किबरिया, अर्शे परी पे लिखे हैं 100 नामे किबरिया, और 99वीं जगह पे लिखा है अली का नाम, 99वीं जगह पे लिखा है अली का नाम। है इल्मो आगही का समंदर अली का नाम, है इल्मो आगही का समंदर अली का नाम। लेते हैं कुतुब गौस कलंदर अली का नाम, लेते हैं कुतुब गौस कलंदर अली का नाम। और फिरते अदब से मेरे फरिश्ते भी झुक गए, फिरते अदब से मेरे फरिश्ते भी झुक गए जब मैंने लिया कब्र के अंदर अली का नाम। कौन अली? ये अली वो है कि एक मर्तबा वजीफा नादे अली है रसूल की सुन्नत, वजीफा नादे अली है रसूल की सुन्नत, तो फिर ये क्यों ना जमाना अली अली बोले। वजीफा नादे अली है रसूल की सुन्नत, तो फिर ये क्यों ना जमाना अली अली बोले। नबी ने जब भी पुकारा अली अली बोले, नबी ने जब भी पुकारा अली अली बोले। वहां से टूट कर तारा अली अली बोले, वहां से टूट के तारा अली अली बोले। नहीं है मीसा में, नहीं है दहने मीसा में तम्मार को मौत का खदशा, नहीं है दहने मीसा में तम्मार को
موت کا خدشہ ہے جس کو دائیں جینا علی علی بولے ہے جس کو آپ سب کو سلامت رکھیے. یہ ہے جس کو دائیں جینا علی علی بولے. کون علی؟ یہ وہ علی ہے کہ اس علی نے نہ ہمیں کبھی رکنا سکھایا، نہ ڈرنا سکھایا، نہ بھاگنا سکھایا، جو خود بھی کرار ہے، غیر فرار ہے. یہ علی وہ ہے، یہ علی وہ ہے کہ جو ناصر رسول ہے، شوہر بطول ہے. یہ علی وہ ہے کہ جو تراب ہے. یہ علی وہ ہے کہ جو عین اللہ ہے. یہ علی وہ ہے کہ جو لسان اللہ ہے. یہ علی وہ ہے کہ جو وجہ اللہ ہے. یہ علی وہ ہے کہ جو مولود کعبہ ہے. یہ علی وہ ہے کہ جو بوسر کا آقا ہے. یہ علی وہ ہے جو قمر کا مولا ہے. یہ علی وہ ہے کہ جو حسنین کا بابا ہے. یہ علی وہ ہے کہ جو پورا کا پورا ولی اللہ ہے. یہ علی وہ ہے کہ جس کے نام کے حرف اول عین کی تشریح بھی کی جائے تو صدیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن علی کے نام کے حرف عین کی تشریح بھی مکمل نہیں ہو سکتی. یہی عقیدہ ہے نا ہمارا. لیکن اب ہم کیا کریں کہ ہم ان مجلسوں کے اندر علی مولا کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ہم علی کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم علی کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم علی کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم علی کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم علی کی جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم علی کی ہر ایک بات کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم علی کی عبادتوں کا تذکرہ سب سے کم ان مجالس میں کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ علی جیسا عابد آپ کو اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ملے گا. کہ علی کیسا عبادت گزار ہے؟ علی ایسا عبادت گزار ہے کہ جب علی مولا ایک مرتبہ مصلی عبادت پر آیا کرتے تھے تو آپ نے ضرور یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جنگ کے دوران مولا کائنات کے پائے مبارک کے اندر ایک تیر پیوست ہو گیا تھا. لاکھ تکبیریں کی گئیں لیکن علی مولا کے پیروں سے وہ تیر باہر نہیں آ رہا تھا کہ جب رسالت مآب نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرا علی محو عبادت ہو اور محو عبادت کے اندر جب علی سجدے میں ہو تو اس وقت علی کے پیر سے یہ تیر نکال سنا ہے نا آپ نے یہ واقعہ. یعنی معلوم یہ ہوا کہ علی کیسے عبادت گزار ہیں. اور یاد رکھیے کہ چاہے اس دنیا میں مل کر تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام افراد بھی اس پروردگار عالم کی حمد و ثنا کو بیان کریں، لیکن کوئی علی سے زیادہ بڑھ کر خطیب توحید نہیں ہے. کیونکہ علی نے توحید کے اونچائیوں کو جب دو جملوں میں بیان کیا تو اس طرح سے بیان کیا کہ میرا مولا علی یہ کہتا ہے کہ اے بار الہ، علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ علی کو جنت کی لالچ ہے. بے شک مولا کائنات کو جنت کی کوئی لالچ نہیں ہے. اس علی کو جنت کی کیا لالچ ہو کہ جس علی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. اور پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے بار الہ، علی تیری عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا کہ علی کو جہنم کا خوف ہے. بے شک علی کو جہنم کا کیا خوف ہو کہ علی تو اتنی فاطماؤں کے درمیان رہتا ہے. اب میری بزرگ خواتین تشریف فرما ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، مجھ سے زیادہ یہ جانتی ہیں کہ فاطمہ کے
کے معنی ہوتے ہیں جہنم کی آگ سے بچانے والی. تو یہ جو علی ہے نا اس کی ماں کا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے, علی کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے, علی کی دو زوجاؤں کا نام بھی فاطمہ ہے. ایک کا نام فاطمہ بنت محمد ہے, دوسری کا نام فاطمہ بنت کلابیہ ہے, اور پھر علی تو خود وہ ہے کہ جو تقسیم نارے والجنہ ہے. تو اس علی کو نہ جہنم کی لالچ, اس علی کو نہ جہنم کا خوف. اور پھر میرے مولا کائنات نے ذکر توحید میں جو خوبصورت ترین الفاظ بیان کیے کہ جو ایسے خوبصورت ترین الفاظ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ میرا مولا یہ کہتا ہے کہ بار الہ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے. کیا کہنا اس پروردگار عالم کا کہ وہ اس کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ لائق عبادت ہے. بس مومنات گرامی, ایک شب ایسی بھی آئی کہ جب آپ کا اور میرا مولا مصلی عبادت پر آیا. اب آج وہ علی مولا آیا ہے مصلی عبادت پر کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں. تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہر فرد نے ہر وقت ہر پل علی سے کچھ نہ کچھ مانگا اور علی نے دیا. ایسے 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 کر کے آنے والے مانگتے رہے, علی دیتا رہا, ان ہاتھوں سے علی دیتا رہا. اگر علی ہر ایک کو ہر پل نہ دے رہے ہوتے تو پھر تاریخ اسلام کی VIP شخصیات کو کبھی نہ یہ کہنا پڑتا لولا علی, یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یعنی علی تو سب کی مشکل کشائی کرتے رہے, علی تو سب کی حاجت روائی کرتے رہے, لیکن ایک شب ایسی بھی آئی کہ علی جیسا مولا مصلی عبادت پر آیا اور پھر علی نے اپنے ید اللہی ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی لسان اللہی زبان سے کچھ مانگا. اور وہ کیا مانگا؟ کہنے لگے علی کہ بار الہ جس طرح سے میں محمد کی سفر بن کر ساتھ ساتھ چلا بس اسی طرح سے مجھے ایک فرزند عطا فرما. اب مانگ وہ رہا تھا علی جو ہر ایک کو دیتا چلا جاتا ہے. ہر ایک کو علی دے رہے ہیں نا, آج بھی تو لوگ علی, آج بھی علی دے رہے ہیں لوگوں کو. یہ علی کا دربار بھی تو سجا ہوا ہے, اس دربار میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, علی آپ کے مشکل کشا ہے, علی آپ کے حاجت روا ہے, علی کو ہر ایک علی سے مانگ رہا ہے. لیکن اب جب علی اس سے مانگ رہا ہو اور پوری تاریخ علی میں پوری حیات طیبہ مولا کائنات میں نہ اس سے پہلے علی نے کچھ مانگا نہ اس کے بعد علی نے کچھ مانگا, اور مانگا اس سے جا رہا تھا کہ جو پروردگار عالم ہے, وہ پروردگار عالم جو لم یزل ہے, وہ پروردگار عالم کے جو اللہ اکبر ہے, وہ پروردگار عالم جو رحمان بھی ہے, جو رحیم بھی ہے, جو بے نیاز بھی ہے, جو ایسا رحمان ہے کہ آپ مانگیں گی وہ پروردگار آپ کو جب بھی عطا کرے گا. آپ نہیں مانگیں گی وہ پروردگار عالم تو آپ کو تب بھی عطا کرے گا. یعنی دینے والا ایسا جو ہر ایک کو دیے چلا جا رہا ہے, یہ دینے والا ایسا ہے کہ جو موسیٰ کو بھی دیتا ہے, جو فرعون کو بھی دیتا ہے. اور مانگ وہ رہا تھا کہ جس کے اسٹیٹس میں اس سے پہلے کبھی مانگنا نہیں دکھائی دیا. بس یاد رکھیے کہ پھر ایک علی نے دوسرے علی کو کیا علی تحفہ عطا کیا. اب جو یہ 4 شعبان کو حجرہ ام البنین میں آغوش ام البنین میں وہ آ گیا کہ جسے زمانہ قمر بنی ہاشم کہتا ہے, کہ جسے زمانہ باب المراد کہتا ہے, کہ جسے زمانہ باب الحسین کہتا ہے, کہ جسے زمانہ زینب کا پردہ کہتا ہے, کہ جسے زمانہ سکائے سکینہ کہتا ہے. یہ ایسا ہے کہ جو ہو بہو علی ہے, کہ جس کی رفتار علی جیسی ہے, اس کی گفتار علی جیسی ہے, اس کا علم علی جیسا
ہے, اس کا حلم علی جیسا ہے, اس کا دینا علی جیسا ہے, اس کا رکنا علی جیسا ہے, اس کا بولنا علی جیسا ہے, اس کا جنگ کرنا علی جیسا ہے, اس کی سخاوت علی جیسی ہے کہ جو ہو بہو بالکل علی جیسا ہے. یعنی اس کے عکس کے عکاس کو ہم اس دنیا میں عباس کہتے ہیں. با وفا با وفا یا عباس یا عباس با وفا با وفا یا عباس یا عباس تیری یاد تیری یاد یا عباس یا عباس نعرہ حیدری حیدری مشنودیے شہنشاہ وفا مولا عباس علمدار بلند تر صلوات. یہ جو ہے یہ ہو بہو علی جیسا ہے. یہ کون ہے کہ جو علی کے گھر میں علی جیسا آ گیا؟ یہ وہ ہے کہ جسے خود علی نے کہا ہو علی. یہ وہ ہے کہ جسے خود علی نے کہا ہو علی, جس سے لپٹ لپٹ کے وفا چلی, جس نے سپاہ شام کی ہر ایک سانس چھین لی. ام البنی کا لال یہی ولیوں کا ہے ولی, کہتی ہے کربلا یہ تعارف اسی کا ہے, کہتی ہے کربلا یہ تعارف اسی کا ہے. عباس نام دوسری نادے علی کا ہے, عباس نام دوسری نادے علی کا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شب ایسی بھی آئی, ایک مرتبہ مولا کائنات کا بیٹا حسین ابن علی آیا بیت اللہ کے قریب, اور بیت اللہ کے قریب آ کر ایک مرتبہ علی کے اس بیٹے نے غلاف کعبہ کو پکڑا, اور غلاف کعبہ کو پکڑنے کے بعد علی مولا کے اس ایک بیٹے نے دعا مانگی. اب دعا مانگ کون رہا ہے؟ دعا حسین ابن علی مانگ رہے ہیں. اب میں آپ کو اگر حسین ابن علی کا تعارف کراؤں تو پھر آپ کا ان مجلسوں میں آنے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ حسین کون ہے. بس حسین کی شان میں ایک جملہ سن لیجیے کہ حسین وہ ہے کہ جس نے مانگنے پر راہب کو 7 نیچے عطا کیے. اور حسین نے دعا نہیں مانگی تھی, حسین نے اپنی زبان سے فقط کہا تھا. لیکن اب جب حسین خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کچھ مانگ رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں کہ جو حسین ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں. مولا حسین ایک مرتبہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے یہ کہتے ہیں کہ اے بار الہ, اے میری دعاؤں کو مستجابی کی سند دینے والے رب, تو حسین ابن علی کی ان آنکھوں کے اندر اپنی معرفت کا نور بھر دے, یعنی نور الہی کو بھر دے کہ میں اپنی ان آنکھوں سے اپنے عباس کے چہرے کو دیکھ سکوں. اب ذرا سوچئے, گھروں میں جائیے گا رات کو جب آرام سے بستروں پہ لیٹیے گا تو سوچئے گا کہ امام حسین نے کیا دعا مانگی ہے کہ ان آنکھوں کو نور الہی سے بھر دے, معرفت خدا کے نور سے بھر دے کہ حسین عباس کے چہرے کو دیکھ سکے. اب عباس کون ہے کہ حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ حسین ہی جانتے ہیں کہ حقیقت عباس کیا ہے. حقیقت عباس کے زمن میں جب بات ہو رہی ہو تو ایک مرتبہ علماء کرام سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ بعد از کربلا مولا حسین کہاں ہے؟ یہ بات ہے, حسین اس کائنات کے شہنشاہ ہیں, حسین شاہ ہیں, حسین بادشاہ ہیں, حسین دین ہیں, حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں, حسین کلمہ توحید کی بقا ہے. اور دنیا کا ہر شہنشاہ کہیں نہ کہیں تو اپنا تخت لگاتا ہے نا. تو جب علماء کرام سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ حسین کہاں ہے تو کہا گیا کہ حسین عرش الہی پہ موجود ہے, اور جہاں حسین ہوں گے وہی پہلو میں حضرت عباس ہوں گے. اور اب یہ بات بھی آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیے گا کہ مومنات گرامی, ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بچے کے بارے میں بھی کوئی بات کر رہے ہو, بچہ کمسن ہو, بچے کو بولنا بھی نہ آتا ہو, بچے کو سمجھنا بھی نہ آتا ہو, لیکن جب آپ اس بچے کا تذکرہ کرتے ہیں بار بار
تو بچہ ایک دم سے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا. تو اب سوچئے کہ جب جس مجلس کے اندر حسین کا بھی ذکر ہو رہا ہو اور عباس کا بھی ذکر ہو رہا ہو تو یقیناً عرش الہی سے حسین آپ کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں. اور حسین کی وہ نگاہیں کہ جن نگاہوں کے اندر نور خدا موجود ہے, وہی نور خدا والی نظروں سے حسین آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً دیکھ رہے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ آپ یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ جس مجلس کے اندر ذکر عباس ہوتا ہے اس مجلس کی صدارت زمانے کا امام کرتا ہے. اور زمانے کا امام یہ کہتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی مومنین ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو بھی کوئی جائز حاجات ہوتی ہیں, تو میں تمہارے زمانے کا امام اپنے تمام کارہائے کائنات کو ایک طرف رکھ کر خود بنفس نفیس اس مجلس میں شرکت کرتا ہوں, اور ان مجلسوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو بھی دل میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ان پر اپنی مستجابی کی مہر لگا کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہوں. اب یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے, کسی ذاکرہ کے الفاظ نہیں ہے, کسی عالم کے علم کے الفاظ نہیں ہیں, یہ زمانے کے امام کے الفاظ ہیں. اب آپ کا سننا جانیں, آپ کے زمانے کا امام جانیں, ذکر ہے اس کا کہ جو باب الحوائج, ذکر ہے اس کا کہ جو باب المراد ہے. یہ وہ ہے کہ جس نے جب اس دنیا میں آیا ہے نا, اور ایک مرتبہ امام حسین نے ان کو دیکھا, تو ایک مرتبہ امام حسین نے یہ دیکھ کے جو ارشاد فرمایا تو بقول شاعر کے کہ ایک مرتبہ حسین عباس کی صورت کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انہی نگاہوں سے کہ جن نگاہوں کے لیے نور الہی کو مانگا گیا کہ عباس کی صورت میں کیا کیا نظر آتا ہے, عباس کی صورت میں کیا کیا نظر آتا ہے. ہر لہجے میں حیدر کا جلوہ نظر آتا ہے, اور بار بار سینے سے لگا لگا کر یہ کہہ رہے تھے شبیر ارے تصویر علی بھائی میرا نظر آتا ہے, تصویر علی بھائی میرا نظر آتا ہے. اور کیسی تصویر, ایسی تصویر کہ علی کی وہ تصویر جب نظر آئی کہ جب یکم ربیع اول کو ایک مرتبہ مولا کائنات اپنے خیمے سے باہر آئے, اور خیمے سے باہر آ کر علی نے یہ اعلان کیا کہ آج علی کا کون سا بیٹا جنگ میں پہلا حملہ کرے گا. ارے اب تاریخ میں لکھا ہے کہ دائیں جانب سے امام حسن آگے بڑھے, بائیں جانب سے امام حسین آگے بڑھے. حسن نے کہا پہلا حملہ میں کروں گا, حسین نے کہا پہلا حملہ میں کروں گا. ایک مرتبہ علی دونوں بیٹوں کا منہ چوم کر کہتے ہیں کہ آپ تو مباہنے کے روز سے محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں, میں تو اپنے بیٹوں کی بات کر رہا تھا. ابھی اماموں کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ شجاعت کے پروردگار کے دونوں ہاتھوں کے دونوں قدموں پر وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ آئے, وہی ہاتھ آئے کہ جو عباس کے ہاتھ ہے, جو شفاعت کے لیے جناب فاطمہ زہرا روز محشر لے کر آئیں گی. ایک مرتبہ وہی دونوں ہاتھ آئے, اور پھر میرے غازی کی آواز آئی بابا آپ کی طرف سے پہلا حملہ میں کر دوں کہ تاریخ میں یہ ہمیشہ کے لیے رقم ہو جائے کہ چاہے محمد کا علی ہو یا حسین کا علی ہو, علی ہر دور میں علی ہوتا ہے. ارے علی بیٹے کا منہ چوم کر کہتے ہیں اے میرے لال عباس, ارے تجھے میری دعا کی ضرورت نہیں, کیونکہ تو اس کی دعا ہے کہ جو خود محمد مصطفیٰ کی دعا ہے. یہی وجہ ہے کہ عباس فاطمہ زہرا کی دعا ہے. واللہ عجب صاحب کردار ہے عباس, خود فاطمہ کہتی ہے میرا لال ہے عباس, خود فاطمہ کہتی ہے میرا لال ہے عباس. ایک مرتبہ میرے غازی نے اپنے بابا سے یہ کہا کہ بابا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ نہیں دیجیے, اب آپ نہیں دیجیے, نالین اپنی دیجیے, رہوار اپنا دیجیے. ایک مرتبہ علی نے اپنی تمام چیزیں عباس کے سپرد کر دی. عباس نے علی کی آبادوش پہ رکھی, علی کا لباس رکھا, علی کا امامہ سر پہ رکھا. ارے عجیب لمحہ فکر یہ ہے کہ لوگ آج عصمت عباس پر سوال کرتے ہیں, لیکن اتنا تو بتا دو کہ معصوم کا لباس فقط معصوم پہن سکتا ہے, معصوم کا امامہ فقط معصوم پہن سکتا ہے. اور ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کے
चेहरे पे नकाब डाल कर ये कहा घोड़े पे बिठाते हुए कि ए अब्बास, जब तेरा बाबा खुद बनफ्से नफीस मैदान में ना आ जाए, किसी को खबर ना हो कि ये अली लड़ रहा है या अब्बास लड़ रहा है। कहा मेरे मौला ने बेशक बाबा ऐसा ही होगा। और एक मर्तबा जब मेरा मौला गाजी जो है बैठा है, जुल्फ़िकार के अंदर अपने आप को देखा है झिलमिलाती हुई जुल्फ़िकार पर, एक मर्तबा उसके अक्कास ने यानी कि अब्बास ने अपना अक्स देखा। अरे ये तो कमरे बनी हाशिम है। अरे जब कभी आप तैयार होती हैं, आईने के अक्स में अपना अक्स देखती हैं आईने के अंदर, तो आपको खुद पे कितना प्यार आता है। अब जो ये गाजी तैयार हुआ होगा, और तैयार भी मौला अली ने किया है, यदुल्लाही हाथों से तैयार किया गया है, तो जरा तू सोचिए कि जो पहले खुद ही कमरे बनी हाशिम था, जब एक मर्तबा अली ने तैयार किया होगा, तो मेरा मौला खुद कितना हसीन हुआ होगा, कितना खूबसूरत लगा होगा। बस एक मर्तबा अब मेरे मौला ने जुल्फ़िकार हैदरी से गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। इस्मत अब्बास पर उंगली उठाने वाले ये बताए कि जुल्फ़िकार अली मौला का वो मौजज़ा है कि जो मासूमों से बातें किया करती थी। अरे पूरी पूरी जंगों का अहवाल ये तलवार जनाबे सैयदा मासूमा को सुनाया करती थी। और एक मर्तबा मेरे गाजी ने इसी तलवार से जब गुफ्तगू करनी शुरू की, इस गुफ्तगू को शायर ने अपने अल्फाज में इस तरह से कहा, मोहसिन नकवी ने, कि दुख्तरे पर के रंजो महन बन के तन हर बदन में अजल की अगन घोल दे। अपने आदा के सर आसमां पे उड़ा, आबे दशा में इनके कफन खोल दे। देख बल में शुजाअत का हर ताजवर तेरे नजदीक है और मेरे पास है। यूं लड़े कि किसी को गुमान तक न हो, ये अली लड़ रहा है या अब्बास है। सुन सुन किसी की न सुन, सरसराती सब स्वरों से गुजर, बाल सीने पे कर और जिगर काट दे। आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर, तो फिर रियायत न कर उसके पर काट दे। बस मेरा मौला मैदान में आया। वफा पे बुलंद से बुलंद तर सलवार। मैदान में आने के बाद तारीफ में ये था कि कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 300 कतारें लग गई थी भागने वालों की। और हर भागने वाला अपने पीछे भागने वाले से यही कह रहा था, भाग पीछे रही है, भाग पीछे रही है, भाग पीछे रही है, भाग पीछे रही है, भाग पीछे रही है। सिर्फीन का मैदान था और हर तरफ से एक ही तो सदा आ रही थी, अली है, अली है, अली है, अली है, अली है। वहां से ये सदा उठी कि अली है, और फिर हवा के दोष पे ये चलती हुई सदा यहाँ तक आ गई। और हमने मिंबरों से कहा, बेशक अली है, अली था, अली रहेगा, और कयामत में भी जब हम पुले सिराज से गुजरेंगे तो फिर अली अली करके ही गुजरेंगे। बस ऐसे आलम में एक मर्तबा मेरा मौला अपने बेटे के पास आया, और मेरे मौला अली ने मौला गाजी के चेहरे से नकाब उतार कर कहा, ए बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाड ले फिसर, ए बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाड ले फिसर, लहराएंगे तेरे नाम के परचम गली गली। शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली, तूने तो दुश्मनों से करा दी। काम बना देगा 25 मुहर्रम, आप इस मजलिस से अल्लाह मोमिनात। आज से पहले आप जब भी इन मजलिसों में आती थी, आपको ये मालूम है ना कि जहां सब आने वाले अपनी अपनी जूतियों को उतारते हैं, उसी मुकाम पर मेरा मौला, मेरा बीमार मौला, मेरा जख्मी मौला, मेरा महारी मौला, मेरा गैरत का खुदा मौला उस मुकाम पर बैठा हूँ। लेकिन रोने वालों, आज वो जगह खाली है, आज वहाँ सज्जाद मौजूद नहीं, क्योंकि आज सज्जाद थककर ताबूत में लेटे हुए हैं। हाँ सदारो,
ہے آپ یہ جانتی ہیں پورے 5 روز تک میرا مولا درد سے تڑپتا رہا اور ستارو ارے یہ جانتے ہو نا ارے زہر کہاں اثر کرتا ہے زہر جگر پہ اثر کرتا ہے ہائے سید سجاد کا جگر تو لہو بکر روح راہ کوفہ اور شام میں ارے پہلے ہی بہ گیا تھا اور ستارو ارے آپ سے کیا جب بھی وطن میں کسی نے کلام ارے گزری کہا تم پہ ستم زیادہ یا امام ارے 3 بار رو رو کے کہا شام 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 ارے میں ہاتھوں کو چھوڑ کے ایسے کروں مولا مولا شام پہ ایسا کیا ہو گیا اور سید سجاد کہیں گے ارے سر ننگے میرا خطبہ تھا اور گرد خاص ہوا ارے زینب کا نام لے کے ادوشاد ہوتے تھے ارے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے اور سدا رو ارے یقیناً ارے تم صبح سے مجلسیں کر رہے ہو ارے روتے روتے تھک گئے ہوگے لیکن ہمارا سلام ارے حسین کے اس عزادار پر حسین کے اس ماتمدار پر حسین کے اس ذاکر پر کہ پورے 40 سال تک ارے میرا مولا سجاد ارے حسین کو روتا رہا ارے سید سجاد ارے نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے ارے جب بھی پانی سامنے آتا تھا ارے پانی کو دیکھ کر سید سجاد گریا کرتے رہتے تھے آئے یہ وہی پانی ہے جو میرے بابا کو 3 دن تک نہ ملا آئے یہ وہی پانی ہے کہ جس پانی کو مانگنے کے لیے میرا بابا میرے 6 مہینے والے بھیا کو لے کر گیا ارے یہ وہی پانی ہے کہ جس پانی کو لینے کے لیے میری بہن سکینہ نے میرے ابو کو ارے نہر فرات پر بھیجا تھا اور سردار حسین ارے امام باقر کہا کرتے تھے ارے بابا بابا کبھی تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کیجیے بابا بابا کبھی تو ان آنسوؤں کو بند کر لیا کیجیے ارے سید سجاد کہا کرتے تھے باقر باقر ارے سید سجاد اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا باقر لیکن باقر ایک ضمانت دے دے ارے وہ ضمانت کیا ہے بابا ارے ضمانت یہ ہے باقر ارے سجاد جب بھی اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے سجاد کو زندان شام میں بنی ہوئی وہ چھوٹی سی تربت یاد آتی ہے کہ جس میں رہنے والی ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی بھیا بھیا ہم کب وطن جائیں گے
حسین کا جنازہ کیسا تھا. ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی سے کہا تھا, پھوپھی اماں ارے اس پردے کو اٹھائیے, خیمے کا پردہ اٹھاؤ. ایک مرتبہ خوشی کے شادیانے بجنا